پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین، تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا، دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین، پڑا ہے خاک پہ، پڑا ہے خاک پہ زہرا کے قلب کا ٹکڑا، جگر پہ اپنے 72 کے زخم کھائے حسین، گھرے تھے نرغے اعداء میں اس طرح سرور، گھرے تھے نرغے اعداء میں اس طرح سرور، تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین، جواب بانوں کو کیا دیں گے، کیا ہوئے اصغر، کھڑے ہیں خیمے کی جوہری پسر جھکائے حسین، فرش سے گر کے کیا سجدہ خدا قدیر، چلا گلے پہ جو خنجر تو مسکرائے حسین، مختار پیش خدمت ہے، ہزاروں مشکلیں تجھ پر پڑی مگر پرویز، ہزاروں مشکلیں تجھ پر پڑی مگر پرویز، جہاں بھی تو نے پکارا مدد کو آئے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین، باز بلند سلوان۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حتى محمد وآل محمد وآخر تعويل ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جاهدوا بالحسين للصلاة وشايعات وبايعات وتابعات ولا خطي. اللهم عنهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم وارث حسین ابن ناصر حسین کو وصال فرمایا. ایک سلوات پڑھ دیجیے. برابر جو ہے آپ صاحب کی تلاوت سنتے ہی رہتے ہیں. صالح سوال کی مجلس میں سعوم اور دیگر حدیث میں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کوئی اس سے جو ہے انکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں انسان اس وقت دنیا میں ہے، معلوم ہوا کہ جیسے ہی روح نکل جائے پھر اس کی بستی الگ ہو جاتی ہے. جیسے ہی جو ہے روح نکل جائے تو آپ جو ہے انسان جو ہے اس کے کفن اور اس سلسلے میں تبدیل ہو کے تب کیا ہو جاتا. اب یہ بات شروع ہو جاتی جیسے روح نکل جائے معلوم ہوا کہ یہ بھی حکم ہے یا اسے جو ہے اس بستی میں پہنچا دو. دیکھیے جب تک روح تھی ہمارے درمیان تھا، جیسے ہی روح نکل گئی اب معلوم ہوا کہ اب اس کی بستی جو ہے الگ ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے فانی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے. اسی لیے جو ہے یہ دنیا کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کے لیے وسیلہ ہے. دنیا آخرت کے لیے وسیلہ ہے. یہ دنیا جو ہے آخرت کا ذریعہ ہے. اور جو ہے روایات میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کو سنبھال لو. آخرت کو سنبھال لو گے تو دنیا خود بخود بن جائے گی. اور یہ بھی بڑا آسان نہیں ہے کہ آخرت کو ساتھ میں لے کر چلیں. جیسے ایک وقت جو ہے 2 بیویاں ہوں اسی طریقے سے راضی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے لیکن جو ہے اب انسان کو یہ چاہیے کہ آخرت کو سنبھال لے. اور آخرت کو اگر جو ہے سنبھال لے گا تو پھر جو ہے اس کی دنیا جو ہے خود بخود سنور جائے گی. اور معلوم یہ ہوا جیسا روایت میں ہے کہ جب دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر دنیا اس سے جو ہے بھاگے گی. مثلا جو ہے آپ کسی سے مانگیے 10,000 دیجیے، ایک بار دے گا، پھر مانگیے دیکھے گا تو بھاگے گا، پھر مانگے گا دیکھے گا بھاگے گا. تو یہی دنیا ہے. دنیا کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا بھاگے گی. اور اگر آخرت سنبھال لو گے تو تمہاری جو ہے یہ دنیا خود بخود بن جائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے اب جو بھی عمل انجام دے رہا. دیکھیے روایات میں جو ہے یعنی وہ نہیں
کہ جو جنت میں ہو، جو جنت کا مالک، جنت کا تقسیم کرنے والا، قسیم النار والجنہ، جنت کو تقسیم کرنے والا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یعنی ہم جو ہے اس کے ضامن ہے کہ اگر جو ہے کوئی تشریح میں جائے، کسی کو دفن کرنے قبرستان جائے اور گھر نہ پہنچ پائے، راستے میں مر جائے، تو مولا علی نے فرمایا ہم اس کے ضامن ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ عملی عمل یعنی گیا تشریح کرنے اور گھر نہیں پہنچ پایا، اس کے ضامن، اللہ نے فرمایا ہم اس کے ضامن ہیں۔ یا مثلا جو ہے حج کرنے گیا، واپس آ رہا تھا، گھر نہیں پہنچ پایا، راستے میں مر گیا، تو مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس کے ضامن ہیں کہ وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے مریض کی عیادت کے لیے جائے، گھر سے نکلے مریض کی عیادت کے لیے اور پھر واپس آئے، معلوم یہ ہوا کہ گھر نہیں پہنچ پایا، راستے میں موت آ گئی، تو مولا نے فرمایا ہم اس کے ضامن ہیں۔ اور مولا نے فرمایا، ماشاءاللہ سبھی آتے ہیں نا، مولا نے فرمایا کہ جو نماز جمعہ پڑھنے آئے اور گھر نہ پہنچ پائے زندہ، راستے میں موت ہو جائے، تو مولا نے فرمایا کہ ہم اس کے ضامن ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ عمل ہے جو مختصر تھوڑا عمل ہے، بہت آسان عمل ہے، لیکن مولا فرما رہے کہ ہم اس کے ضامن ہیں۔ اور مولا نے یہ فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی شخص صدقہ نکالے تو پھر ناگہانی موت جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے مولا نے فرمایا نا، مولا نے فرمایا کہ جو صدقہ نکال کے گھر سے نکلے، ہر وقت جو ہے حالات کے حساب سے ہر وقت صدقہ نکالتے رہا کیجیے، پڑھیے سلوات۔ ضروری نہیں ہے کہ 10-20 روپیہ ہو، تھوڑا ہی سو، کچھ بھی، کھجور ہو، آدھی روٹی ہو، جو بھی ہو، بہرحال راس کے ساتھ جو ہے مختصر ہو، صدقہ جو ہے وہ نکالے۔ تو مولا نے فرمایا جو بھی صدقہ نکال کے گھر سے نکلے گا، اور ظاہر سی بات ہے دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر سے نکلا کوئی حادثہ ہو گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ نکال کر گئے تھے، یا مثلا دوسرے پوچھتے صدقہ نہیں نکالا تھا کیا، صدقہ نکالا تھا نہیں، تو اب مولا یہ فرما رہے ہیں صدقہ نکالنے سے ناگہانی موت نہیں ہوگی، یہ تو صدقہ نکالنے کے بعد بھی موت ہو گئی۔ اب مولا علی نے فرمایا اب مولا نے فرمایا کہ یعنی کہ صدقہ نکال کے گھر سے نکلے گا اور راستے میں موت آ جائے تو ہم اس کے جنت کے سامنے، وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی عمل انجام دے گا انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کھانے میں نمک ہو، کھانا زیادہ ہوتا ہے لیکن نمک مختصر ہوتا ہے نا، مختصر، اسی طریقے سے اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ عمل انجام دیا، ظاہر سی بات ہے وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں، یہ شروع نہیں کہ سورہ صلوات پڑھیے محمد والے پڑھیے صلوات اچھی، تو اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب ملے گا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ اب ولایت کے ساتھ جا رہا ہے، محبت کے ساتھ، تو اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو چاہنے والے تھے، دیکھتے ہیں جو دشمن تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ خرید لیا جائے طاقت کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، دسترخوان لگا دیا جائے کھلا کر، بہت سے تھے جو بک گئے کھانے کے ذریعے، یا مثلا جو ہے طاقت کے ذریعے،
طاقت، لیکن جو ہے یہ طاقت وغیرہ جو ہے یہ سب وقتی ہوتا ہے، جب تک طاقت ہے پاور ہے تبھی تک ہے. نہیں معاویہ سے بڑا تو پڑھیے، معاویہ سے بڑا جو ہے کون ہوگا جس کے پاس جو ہے اتنا خرچ کر رہا تھا، سفرہ لگا رہا تھا دسترخوان، اور لوگ جو ہے آتے تھے اور خریدنے کی کوشش کی. ارے طاقت اس سے بڑا کون تھا؟ لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ سب دولت یہ سب کام نہیں آتا. تو دشمن نے چاہا، اب ظاہر سی بات ہے ایک مناسبت بھی قریب ہے، یہ سب آپ کے ذہن میں ہے، مناسبت قریب بھی ہے. دوبارہ اب وہ جو ہے چاہا اس طریقے سے ہم خرید لیں. اور جو ایسے افراد تھے کچھ بکے بھی، اب کچھ تو بہت خطرناک تھے، ادھر بھی ادھر بھی ہے، ادھر والے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ جو ہے ان کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے. لیکن جب مریں گے نا، جیسے بوتل ہوتا ہے نا فنائل وغیرہ کا، بند رہتا ہے تو بڑا خوبصورت شیشی لگتی ہے نا، بڑا خوبصورت ہے، لیکن ڈھکنا کھولیے تب معلوم ہوتا ہے کتنا بدبودار ہے. ایسے جب روح نکلے گی تب معلوم ہوگا یہ منافق. پڑھیے صلوات. تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کتنا بدبودار تھا. اس وقت جو ہے ہمیں آپ کو احساس نہ ہو، محسوس کر لیتے ہیں. تو بہرحال جو مولا کے چاہنے والے تھے تو اس نے سوچا کہ ہم جو ہے انہیں خرید لیں. تو بلایا، شام میں بلایا مولا علی کے چاہنے والوں کو. تو کئی افراد تھے، 10 افراد تھے، 3-4 سن لیجئے گا. تو بلایا، اس میں جو ہے حجر بن عدی کو بلایا، اور اس نے سوچا کہ اب جو ہے سوال کریں گے، اور سفرہ کا انتظام کیا. اب جب بلایا اور بلانے کے بعد اب اس نے یہ کہا، یہ بتاؤ کہ علی کیسے ہیں. تب جو ہے حجر نے یہ کہا کہ علی جو ہے دنیا کو پشت دکھاتے ہیں اور آخرت کی طرف قدم آگے بڑھاتے ہیں. ان کے اندر جو ہے ہر وقت خوف خدا ہے. دیکھیں اسی جملے میں سب بیان کر دیا، یعنی بتا دیا کہ دیکھو جب خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے لوگوں پہ ظلم بھی کرو گے. جب خوف خدا نہیں ہے تو ظلم بھی کرو گے، جھوٹ بھی بولو گے، حق بھی غصب کرو گے. اور یہی بتا دیا کہ دیکھو یعنی تم جو ہے دنیا کی طرف مائل ہو، تمہاری عاقبت جو ہے وہ برباد ہے، عاقبت جو ہے تمہاری خراب ہے. اب یہ جب سنا اس نے کہا کہ یہ اس نے جو ہے اس طریقے سے جواب دے دیا، لہٰذا جو ہے دوسرے سے سوال کیا جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دوسرے چاہنے والے کو بلایا، اور وہ جو ہے عدی بن حاتم تھے، انہیں بلایا. جب انہیں بلایا تو ان سے یہ سوال کرنے لگا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے علی سے جو دوستی کرتے ہو تو تمہاری دوستی پرانی ہو گئی. تو کہا کہ دیکھو علی سے دوستی پرانی نہیں ہوتی ہے. یہ کپڑا نہیں ہے کہ پرانا ہو جائے گا، یہ موبائل نہیں ہے کہ پرانا ہو جائے گا. اپنی طرف سے بھی کچھ بول رہے ہیں نا. صلوات پڑھیے محمد. کہا کہ یہ جو ہے لباس یا اس طریقے کی چیز نہیں ہے، دولت یہ سب بھی پرانی ہو جائے گی. یہ جو ہے علی کی دوستی ہے، یعنی تر و تازہ رہتا ہے. پھر سمجھ گیا، اس نے بھی جواب عجیب دے دیا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے جو بلایا ابو طفیل، اب مولا علی کے عاشق چاہنے والے ہیں، انہیں بلایا. اب جو انہیں بلایا سنیے بہت دقیق بات ہے. جب انہیں بلایا تو بلانے کے بعد اب ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی سے کتنی محبت کرتے ہو اور ہم سے کتنی دشمنی کرتے ہو. چل یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ بتاؤ ہم سے کتنی محبت کرتے ہو. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، اس نے یہ کہا کہ بتاؤ ہم سے کتنی دشمنی کرتے ہو اور علی سے کتنی محبت کرتے ہو. یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی پھر جو ہے وہ ہم سے محبت نہیں کرے گا، ہم سے جو ہے
दुश्मनी करेगा। इसी तरीके के मुनाफिक आ गए ना, अब यादें सुना देंगे। छठे इमाम की खिदमत में आने के बाद उसने कहा कि मौला हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत मुहिब है, और फिर इमाम ने सवाल किया, दूसरे का नाम भी लिया। उससे भी इमाम ने कहा ये बताओ कि तुम्हारे सीने में दो दिल है, दो दिल है, जहाँ हमारी मोहब्बत हो गई है ना तो फिर वो तहारत मांगती है, तहारत मांगती है। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उसने क्या कहा, हमसे कितनी दुश्मनी करते हो, अली से कितनी मोहब्बत। अब सुनिए इनका जवाब। जवाब दिया, कहा हम अली से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत मूसा की माँ मूसा से करती थी, उतनी जो है हम अली से मोहब्बत करते हैं। और फिर फरमाया कितनी दुश्मनी करते हो, तो उतनी दुश्मनी जितना जो है आदम शैतान से। अरे पढ़िए सलवात है ना। हाँ, आदम जो है शैतान से करते थे, यानी जो हकीकी शैतान है उस पे अल्लाह की लानत, ये बता दिया जो वक्त का शैतान उस पे अबू तुफैल की लानत, तो ये बता दिया। तो अब जो है जाहिर सी बात है इसे भी जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। अब उसके बाद जो है अबू अम्मारा ने बुलाया। देखिए हर तरीके से जो है वो सवाल करता रहा कि देखिए ये जवाब क्या देते हैं। अब जो है बुलाया तो बहरहाल इन्होंने जो जवाब दिया तो वही जवाब था कि जब पूछा कि हमारे बारे में भी कुछ फजीलत वगैरह फजाइल वजाइल है, कहा कि हमें तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि एक बार जो है खाना खा रहे थे और रसूल इस्लाम ने बुलाया तो कहा कह दो अभी खाना खा रहे हैं। फिर बुलाया, समझ गए ना, कहा खाना खा रहे हो, तो रसूल इस्लाम ने बद्दुआ दी कभी जो है इसका पेट न भरे। बस इतना जानते, पढ़ दीजिए सलवात पढ़ दीजिए। हाँ बस इतना जानते, बाकी जो है वो नहीं। तो अबू अम्मारा को बुलाया। अब अबू अम्मारा को जो बुलाया तो कहा कि ये बताओ कि हमारी फजीलत ज्यादा है या अली की। तब जो है अबू अम्मारा ने ये कहा कि देखो अली के चचाजाद भाई का नाम रसूल है, अली की ज़ौजा का नाम फातिमा है, अली के बेटे का नाम जो जवाना ने जन्नत है हसन और हुसैन है। सिर्फ इतना बता दो कि इसमें कोई तुम्हारे लिए फजीलत है, कोई भी फजीलत है कि जो तुम्हें हम तस्लीम कर ले। तो कहा कि अच्छा जाने दो, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हुक्म दिया कि इसे जो है दिरहम और दिनार की थैली दी जाए। और जैसे ही दिया, देने के बाद कहा कि अब जो जाना हमारी तारीफ और कर देना, तारीफ कर देना। तब जो है इन्होंने ये कहा कि तुम क्या चाहते हो। सुनिए बहुत दकीक बात। कहा कि तुम क्या चाहते हो, कि हम मोमिन बन के आए हैं और काफिर बन कर जाए, तुम ये चाहते हो। तो फिर जो है उसके बाद जो है उसने फौरन कहा जाने दो। और सासा बिन सुहान का जो है कसीदा और इन्होंने जो है जो बयान किया है सासा बिन सुहान, उनके लिए तो बस इतना ही काफी है। खुद मौला अली कहते थे कि सौसा कुछ सुनाओ सासा बिन सुहान के सिलसिले से। अब जो है इन्हें बुलाया। अब बुलाने के बाद अब समझ गया था, सीधे इसने ये कहा कि आप जाइए मिंबर पे और जाने के बाद हमारे बारे में कुछ फजीलत बयान कीजिए। और जाने के बाद जैसे ही मिंबर पे गए और शुरू कर दिया ये धोखाबाज है, ये है, वो है, और तमाम चीजें जो है आकबत भी खराब हो सब कह रहे थे। और मजमा भी जल्दी से आमीन कर दिया, समझे आप। तो ये थे है ना। तो बहरहाल अब आप देखें कि ये जो है ना मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चाहने वाले आशिक थे। लेकिन बाद जो है ऐसे भी थे। सिफीन में आप देखे जो मौला अली कह रहे हैं, मौला अली कह रहे हैं इधर आ जाओ, कुरान नातिक इधर है, लेकिन जो है क्या कहने लगे,
آپ تو ماشاء اللہ ہے نا دنیا پرست نکلے ہیں. یعنی دیکھیے مولا علی کے لشکر میں ہے نا اب یہاں تک کہ چند ہی لمحہ کا مسئلہ تھا مالک اشتر جو ہے معاملہ تمام کر دیتے ہیں. لیکن جو ہے ادھر جو چاہنے والے مولا علی کہہ رہے ہیں دیکھو وہ قرآن نہیں ہے, وہ جو ہے صرف جزدان ہے, اس میں اینٹ اور پتھر ہے. جب اینٹ اور پتھر ہوگا تو کیا سمجھ میں آئے گا. پڑھیے صلوات. اصل جو ہے کیونکہ قرآن جو ہے ادھر ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہے جو مولا علی کے ساتھ تھے وہی جو ہے بعض یہ کہنے لگے. لیکن اب آپ دیکھیں جو چاہنے والے مالک اشتر ادھر جو ہے جیسے حکم دیا فوراً جو ہے واپس چلے آئے. اور دوسرا ہوتا تو کیا کہتا بس 1 سیکنڈ تو کام ہی تمام کر دیتے ہیں اس کے بعد جائیں گے. وہ مالک اشتر بھی تو کر سکتے تھے نا, بس آخری لمحہ تھا, چند لمحے کا مسئلہ تھا نا یا سیکنڈ ثانیہ کا مسئلہ تھا, کر دیتے. تو مالک اشتر آپ یہ کام کر دیتے ہیں. مالک اشتر بھی جواب دیں گے کر تو دیتے, یہ تو کہا جاتا کہ یہ جو ہے فلاں کا قاتل ہے لیکن علی کا اطاعت گزار نہیں کہا جاتا. صلوات محمد والے محمد. تو بہت سے تھے ایسے تھے نا, ایک ہی نام سن لیجیے, ایک شخص تھا سب تھا یہ جو ہے مولا علی کے ساتھ میں مولا علی کے لشکر میں. مولا علی نے کہا کہ جاؤ سامنے لشکر ہے جاؤ اسے سمجھاؤ. کیا کہا مولا وہ آپ کا دشمن ہے, ہم اس سے بات کریں گے. کہیں گے نا بہت بڑا مولائی ہے یار, سب مولائی تو دیکھا ہی نہیں ہے. ارے دشمن ہے اسے ہم منہ لگائیں. مولا آپ کا دشمن, ہم اس سے بات کریں گے, ہم اس سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. تو مولا نے کہا دیکھو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم ہمارے حسین کے قاتلوں میں شمار ہو, اور یہ کربلا میں موجود ہے. اسی کے بارے میں یہ ہے کہ جب امام حسین قتل ہو گئے اس نے مسجد بنوائی خوشی میں. دیکھیں اس وقت کیا کہہ رہا تھا, یہ آپ کا دشمن ہے, منہ نہیں لگائے, مجھ سے بات نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں کیا ہوا, یہ جو ہے خود جو ہے کربلا میں امام حسین کے خلاف موجود ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ عاقبت ہے. یہ عاقبت جو ہے بخیر ہے, معلوم نہیں. دیکھیے آج کل کا زمانہ اتنا خطرناک ہے نا, روایت میں ہے نا, روایت تو سنتے رہتے. دیر نہیں ہو رہی ہے, 2-3 لوگ سو رہے ہیں. تو پڑھے ابھی 22 منٹ پڑھے, آپ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں گھڑی ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عاقبت جو ہے تاریخ میں ہے, روایت میں جو ہے نا کہ معلوم ہوا کہ صبح کو صاحب ایمان ہوگا, گھر سے نکلا, شام کے وقت کافر. روایت میں ہے نا کہ سوئے گا تو مومن, صبح اٹھے گا تو کافر. آج کا تو اور زیادہ آسان ہے نا, ایک بار موبائل دیکھیے بہت یہ سمجھ میں آ گیا, کسی اور کا کچھ آ گیا تو فوراً جو ہے ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے نا, ڈگمگانے لگتا ہے. بات جو ہے مثلاً جو ہے ابھی کل کی تاریخ ہے, بات کہیں گے نا بہت ثواب ہے, ٹھیک ہے, مناسبت یہ ہے, بات سوچنا چھوڑ گئے, یہاں سے روایت آئی, اب وہیں سے ڈگمگا گئے, بات جو ہل جاتے ہیں. پڑھیے صلوات. تو بہرحال اس کے بارے میں ابھی ذکر نہیں کرنا ہے, یاد ہوگا تو خطبے میں اشارہ کر دیا تھا. تو مختصر یہ ہے کہ کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے, یا دیکھ لیجئے سب کو معلوم ہے نا ابو جہل کے بارے میں. ابو جہل سب کو معلوم ہے, ہر مسلمان جانتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے, پورا کفر کا مجسمہ ہے, رسول اسلام کو اذیت پہنچاتا تھا. لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اسی کا بیٹا ہے, بیٹے کا نام اکرمہ ہے, لیکن وہ جو ہے رسول اسلام کا عاشق, رسول اسلام کا چاہنے والا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ باپ جو ہے مجسمہ کفر ہے, بیٹا جو ہے صاحب ایمان ہے. اندازہ لگایا, یہاں تک کہ جب اکرمہ موجود رہتا تھا اصحاب کے درمیان تو رسول اسلام کہتے تھے کہ دیکھو جب اکرمہ موجود ہو تو اس کے پاپ کا ذکر نہ کرنا. یعنی کیوں؟ رسول اسلام جو ہے یہ بتانا چاہ رہے تھے
کہ دیکھو پہلی چیز تو یہ کہ اس کے باپ کا ذکر کرو گے تو ادھری رشتہ ہے، ادھری رشتہ ہے، تکلیف ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ جب باپ کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو بیٹا شرمندہ ہوگا۔ یعنی رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی مومن کو شرمندہ نہ کرو، اور یہ سلوات تو حضرات معلوم یہ ہوا ہے نا کہ عاقبت جو ہے بخیر ہے، انسان جو ہے اس دنیا سے سعادت مند جاتا ہے، انسان جو ہے اس دنیا سے کامیاب جاتا ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں بھی ہے، فقرہ بھی ہے کہ ہر وقت جو ہے تم دعا کرتے رہو تاکہ عاقبت بخیر ہو۔ عزیزان محترم، معلوم نہیں کہ انسان جو ہے کب اس دنیا سے چلا جائے، معلوم نہیں نا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے موت کے منہ میں ہے نا۔ لہذا جو ہے کامل ایمان ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے ایمان نہیں شک ہو ہے نا، اس طریقے سے کامل ایمان ہونا چاہیے جیسے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5۔ اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی 5 ہے، یعنی یقین ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یقین ایمان جو ہے اللہ پہ ہونا چاہیے، ایمان کامل ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں ایک واقعہ سن لیجئے، تمام علماء نے، اہل سنت کے بھی علماء نے، یہ عالم اسلام کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے کب جو ہے ایمان نکل جائے اور کب جو ہے انسان صاحب ایمان ہو جائے۔ سن لیجئے دقیق واقعہ، یہ واقعہ جو ہے دوسروں کو چونکانے کے لیے کافی ہے۔ اب جو ہے ملتا یہ ہے، تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ مسلمان تھا، اور اس کے پاس جو ہے بہت دولت تھی، بہت نعمتیں تھی، بہت دولتیں نعمتیں، کافر تھا، بے شمار نعمتیں، بہترین جو ہے کھانا کھا رہا ہے، تمام چیزیں۔ اور ایک جو ہے مسلمان تھا، وہ جو ہے غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ صبح میں مثلا آدھی روٹی کھجور کھا لیا، رات میں جو ہے بھوکا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اور پڑوسی ہے، کافر ہے، مسلم، دونوں پڑوسی ہیں۔ ایک مسلم جو ہے وہ غریب ہے، تو کافر ہے وہ دولت مند ہے، بے شمار جو ہے اس کے پاس دولت ہے۔ تو کافر نے اس مسلم پڑوسی سے، ہمسائے سے یہ کہا کہ دیکھو تم جو ہے ہمارے مذہب کو قبول کر لو، نعمت ہی نعمت ہے، کہاں بھوکے رہ رہے ہو، ایک ٹائم کھا رہے ہو، 4 وقت بھوکے رہ رہے ہو، ہمارے مذہب کو قبول کر لو، فائدہ رہے گا۔ جو مسلمان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، مرنے کے بعد جنت ملے گی، نعمت ہی نعمت ملے گی۔ لیکن یہ جو ہے ادھر تبلیغ کرتا، دونوں مبلغ ہو گئے تھے، اور ادھر تبلیغ کرتا، کافر جو ہے مسلمان سے کہتا تھا ہمارے مذہب کو اختیار کرو، نعمت بے شمار ہے۔ مسلمان کہتا تھا ہمارے مذہب کو اختیار کرو، مرنے کے بعد جو ہے جنت ملے گی۔ 4 دن کی یہ زندگی ہے، بار وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ مسلمان نے یہ سوچا کہ چلو ہم بھوکے مر رہے ہیں، اسی کی مذہب کو قبول کر لیں، کھائے پیئیں گے، اطمینان سے رہیں گے، تمام نعمتیں رہیں گی۔ یہ سوچ کر مسلمان چلا کہ چلتے ہیں اس کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں۔ ادھر جو کافر تھا کہا 2-4 سال 10 سال اور زندہ رہیں گے، مر جائیں گے، چلو مسلمان ہو جاتے تاکہ مرنے کے بعد جو ہے نا جنت میں جائیں گے، تمام نعمتیں رہیں گی۔ ادھر مسلمان سوچ کر چلا یعنی ہم کافر ہو جائیں، اور ادھر کافر سوچ کر چلا کہ ہم جو ہے مسلمان ہو جائے۔ ادھر یہ گھر سے نکلا، اللہ کا حکم ہوا کہ روح قبض کر لو، اور دونوں مر گئے۔ نتیجہ نکال لیا نا، جو زندگی بھر مسلمان تھا اور کفر میں مرا۔ ارے جو کافر تھا، پڑھیے صلوات۔ معلوم نہیں ہے کہ انسان کی کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے، اسی لیے دعا ہے، دعا کرتا رہے ہر وقت۔ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے وسیلہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایک جو ہے مسافر خانے کے مانند ہے۔ جس طریقے سے انسان جو ہے چند دن رہتا ہے پھر جو ہے چلا جاتا ہے، یہ دنیا جو ہے ایک پل کے مانند ہے۔ جس طریقے سے انسان جو ہے پل سے
گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے پلیٹ فارم کے مانند ہے، جیسے انسان کھڑا رہتا ہے سواری کا انتظار کرتا ہے نا، ٹرین آئی سوار ہوا چلا گیا ہے نا، لیکن وہ جگہ پھر دوسرے آئے ہے نا، پھر سوار ہوئے چلے گئے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے اور چلے گئے، آج کل بھی لوگ آئیں گے جائیں گے، اور اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے اور اس کا ایمان جو ہے کامل ہو، ایمان مکمل ہو۔ دیکھیے یہ انسان ہے کہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے کبھی کبھی زبان میں اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے تھوڑا سا، اور اگر خوش ہے تو پھر جو ہے اللہ کو یاد ہی کرنا بھول جاتا ہے۔ آپ کی بات نہیں، آپ بڑے محترم ہیں، بھول جاتے ہیں، اور جہاں پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اب جو ہے اللہ بہت یاد آنے لگتا ہے نا۔ آج جو ہے بہت، جیسا کہ لقمان حکیم کا ہے نا، وہ جو ہے جو کاکا تھا، جو بادشاہ تھا، جب تربوز دیا کلیگر کھانے کے لیے، بڑا ترس تھا اور وہ مسکرا کے کھا رہے تھے۔ پھر دوسرا دیا، اس سے زیادہ ترس تھا، وہ بھی مسکرا کر کھا رہے۔ تیسرا دیا، اس سے بھی زیادہ ترس تھا، وہ بھی مسکرا کھا رہے تھے۔ اور جب یہ کھانے لگا، منہ بنانے لگا بادشاہ، پھر دوسرا کھایا اور تیسرا کھایا، اس سے بھی زیادہ ترس، کھٹا کھا۔ کہا تم بہت مسکرا کے کھا رہے تھے اور یہ تو اتنا ترس ہے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب مصیبت آئے تب بھی جو ہے مسکرا کے جو ہے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا جب سکون اور اطمینان سے ہے تو اللہ یاد آ رہا، جہاں پریشان ہو گئے تو اب جو ہے رونا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جو ہے یہ دنیا ہے، دنیا فانی ہے، لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک عمل انجام دے، اور معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے گی۔ یہ دنیا پانی ہے، لیکن جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، اس نے اسلام نے فرمایا شہیدا من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات محفورا۔ شہید جاتا ہے، بخشا ہوا جاتا ہے، کامل ایمان اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور مولا نے فرمایا تھا ہری سمجھانی سے گھبرانا نہیں، جب بھی کوئی آتا ہے مولا چاہنے والا اس کے سہارے آتے ہیں، جب مولا آتے ہیں تو اسے حیات جاوید مل جاتی ہے، یہ دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ جو ہے آخرت کہتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کوئی اس دنیا سے جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب واقعی کو یاد کرتے ہیں تو انسان کو سکون مل جاتا ہے کہ شاید بے ہوش و کفن کربلا کے میدان میں چلتی ہوئی زمین کو پڑی تھی۔ یا آزادارو، آپ سوچیں اہل بیت کے اتنے مصائب پڑے ہیں، ایک روایت نقل کر دیں، اس سے سوچیں آپ، ملتا یہ ہے یہ واقعہ کربلا ہو گیا، اور پھر حضرت عباس کا جو دلہنا جو سواری تھی مختلف، اسے یزید نے اپنے قبضے میں لے لیا اور چاہتا تھا کہ اس پہ سواری کریں، لیکن جو ہے وہ سواری قبول نہیں کرتا تھا، اور جانور بہت پریشان تھا، باہر استبل میں بھیج دیا شام، اور استبل میں وہ دلہنا وہ سواری تھی، اور جناب سکینہ زندان میں تھی، زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جناب سکینہ زندان کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی بابا کو یاد کر رہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ استبل سے ایک شخص جو معمول تھا گھوڑے کو زندگی کو لے کر نکلا،
اور جو ہے وہ زندان کے دروازے کے پاس جیسے ہی پہنچا، جناب سکینہ نے جب دیکھا کہ چچا کی سواری ہے تو رونے لگی اور وہیں سے سلام کہا اے میرے چچا کی سواری، جب عباس ملے، چچا عباس ملے تو میرا سلام کر دو۔ اب جو ہے وہ سواری آگے نہیں بڑھتی، وہ شخص چاہ رہا ہے کہ زندگی کو آگے بڑھائے، کھینچ رہا ہے، لیکن نہ وہ ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے نہ ایک قدم پیچھے۔ اور جناب سکینہ جو ہے وہاں پہ بیان کر رہی تھی، زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، قریب آئی، گردن میں ہاتھ ڈالا، بیان کرنے لگی اور کہا کہ اے ذوالجلال جب چچا ملے تو کہہ دینا کہ کانوں سے گوشوارے اتارے گئے، تعزیانے لگائے گئے، خیمے میں آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ اب جو ہے سکینہ کو جدا کیا، زندان میں گئی، لیکن جب تک جناب سکینہ کے رونے کی آواز آتی رہی وہیں کھڑا تھا، ایک قدم بھی، وہ شخص چاہ رہا ہے آگے بڑھائے پیچھے، لیکن ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ جب چند لمحے کے بعد جب آواز نہیں آئی تو اب جو ہے استبل میں لے کر آ گیا۔ اب جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے مقتل نے، اس کے بعد جو ہے صرف 3 دن تک یہ زندہ رہا۔ اب آپ اندازہ لگائے ہیں کہ برداشت نہ کر سکا، آئے زینب نے کیسے برداشت کیا، آئے سکینہ نے کیسے برداشت کیا، آئے عزیزان مطلب لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، شنگ کا کل خنجر تھا، خیمے میں آگ لگائی گئی، بس آخری فکرہ خیمے میں آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ شام غریبہ آ گئی اور شہزادی زینب نے جب یہ کہا ایک ہے کلثوم، بھیا حسین نے سکینہ کو میرے سپرد کیا، اور جب تلاش کر رہی کیا دیکھتی ہے سکینہ نہیں ہے، ایک مرتبہ جو ہے فرات کی طرف چلی، بس آخری فکرہ فرات کی طرف چلی، کیا دیکھا ایک شخص جو ہے جانور کو لیے چلا آ رہا ہے۔ زینب نے سوال کیا کہ اے شخص کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں ہم نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن جب جانور کو پانی پلانے فرات کے پاس گئے ایک ایسی آواز آئی کہ جانور نے پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا کہ کہاں سے آواز ہے، اشارہ کیا نصیب کی طرف گئی تو کیا دیکھا؟ جناب سکینہ باپ کے لاش سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی ہے، اے بابا تازیانے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے اتارے گئے۔ زینب قریب آئی، کہا اے بیٹی کٹے ہوئے سر سے لاش کو کیسے پہچانا؟ کہا آواز آئی لیا سکینہ، کہا بیٹی چلو۔ سکینہ نے کہا بولی اماں میرا بابا اور کنارے تنہا پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، جمیع العائلین عنایت فرما، پروردگار مرحوم کے خان والے کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو مریض جہاں کہیں بھی ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار جتنے وشیان ان کی جان و مال و عزت و ایمان کی حفاظت فرما، فرض میں اسلام کو سر بلند فرما، پروردگار تمام کی حفاظت فرما، تمام شر اور پریشانی سے محفوظ فرما، وقت امام زمانہ علیہ السلام کے عجیل فرما، ہمیں ان کی عوام انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرات ایک بار سے حمد واسطے اخلاص پڑھ کر مرحوم سید وارث حسین ابن ناصر حسین کی روح کو وصال فرما دے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم آباد دیوال الارواح التي علّدتنا اکلکم لی سلام عدنا وقید وقی اللہ ولا یعلم آخر الحجر انی لذی آلکم والسلام علی الحسین وعلی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی شہر المسلمین